مئی کی تاریخ عرض کی، انہوں نے کہا نہیں اتنی جلدی مناظرہ نہیں ہو سکتا، ہم کو 16 شعبان کی تاریخ دی جائے، کیونکہ ہمارے مولویوں سے مساعد ہم کو 16 شعبان کی تاریخ لکھ کے دے گئے۔ لہذا میں مان گیا، میں نے کہا بہت اچھا، میں 16 شعبان کو حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کہ موضوع کیا ہو تو میں نے عرض کیا کہ اگر انصاف کی بات کی جائے تو شیعہ سنی میں اصل مسئلے جو ہیں وہ صرف 2 ہیں، اور سا خلافت کا مسئلہ اور وراثت کا مسئلہ۔ خلافت ہم کہتے ہیں حق علی کا ہے اور وراثت حق خاتون کا ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ دونوں حق ثابت کریں۔ علی کی خلافت کا ثبوت دینا بھی ہمارا حق ہے اور خاتون کی وراثت کا ثبوت دینا بھی ہمارا حق ہے۔ لیکن آپ اصحاب خلافہ کی خلافت کے لیے ہمیں اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ منکر ہیں اور ان بزرگوں کو خلیفۃ رسول نہیں مانتے، خلافت راشدہ نہیں مانتے، لہذا ان کی خلافت کو قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرنا یہ آپ بزرگوں کا حق ہے۔ اگر ہم نے ان کی خلافت کو مان لیا تو ہاتھ بھی باندھ لیا کریں گے، اگر خلافت مان گئے تو پیر بھی دھو لیا کریں گے، اور خلافت مان گئے تو نماز بھی حنفی طریقے پر پڑھ لیا کریں گے، خلافت مان گئے تو الصلاۃ خیر من النوم بھی کہہ لیا کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے کرنے کی ضرورت نہیں، خلافت مناؤ، ہم سنی ہو جائیں گے، بس سب کچھ وہی کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 4 بیٹیوں کا مسئلہ ضرور رکھنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے، آپ 4 مان لو، 10 مان لو، 15 مان لو، ہمیں کوئی ممانعت نہیں۔ ہم سے انہوں نے تو حق مانگا کہ ہم نہیں دیتے، ہم دونوں کو ممکن نہیں کہ نہیں یہ ضرور بحث رکھنی ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا وقت گزر جائے اس مسئلے میں اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے مسئلے شروع کیے جائے تو ہمارے آپ کے اور بھی اختلاف ہیں۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ وہ جس کے لیے لکھا ہے کہ آگر حضرت ابراہیم کا باپ تھا، ہم کہتے ہیں کہ وہ حقیقی باپ نہ تھا بلکہ وہ چاچا تھا۔ آپ کہتے ہیں باپ، اس کو کون؟ آپ یہ کہتے ہیں حضرت، ہم کہتے ہیں کہ وہ حضرت لوط کی بیٹیاں جو انہوں نے کہا تھا ہاؤلائے بنا تھی، وہ حقیقی بیٹیاں نہ تھی بلکہ امت کی لڑکیوں کو لوط نے بیٹیاں کہہ دیا۔ اور اسی طرح سے حضرت نوح کا جو بیٹا تھا وہ حقیقی تھا یا بیوی کا بیٹا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، یہ طے نہ کرو بلکہ موٹا مسئلہ طے کرو، یا حق خاتون پر بحث کرو یا حق حیدر کرار پر بحث کرو۔ بڑا مجبور کیا۔ آخر میں نے کہا کہ پھر اگر چھوٹے موٹے مسئلے کرنے ہیں تو اس سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آل رسول کو مانتے نہیں، خاندان رسول کو مانتے نہیں۔ مثلا آپ کے مذہب میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ مسلمان نہ تھے، آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ والدہ رسول اللہ مات علی الکفر شرافۃ اکبر صفحہ نمبر 36 کہ رسول اللہ کے ماں باپ کافر ہو کے مر گئے۔ میں نے کہا یہ پہلے پتہ کرو یہ کون نام مراد ہے جس نے رسول اللہ کے نام بات کو کر لیا۔ جب میں نے حوالے تو اس لیے مان گئے، مولانا صاحب کے بہت اچھا پر بھی بات کر لیتے۔ میں نے کہا ہمارا فرض ہے کہ ہم ثابت کریں، ٹھیک۔ مختصر کے ساتھ 4 موضوع مقرر ہوئے۔ پہلا ایمان والدہ رسالت مآب، دوسرا رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹی ہے، تیسرا مسئلہ خلافت کا، چوتھا مسئلہ وراثت کا۔ یہ 4 موضوع ہیں۔ اور شیعہ طرف سے مناظر مولوی محمد اسماعیل، سنی طرف سے مناظر مولوی دوست محمد صاحب قریشی، اور تاریخ جو ہے وہ 16 شعبان، جو اس تاریخ پر نہ آئے، جس کا مولوی نہ آئے، یہ جماعت 500 روپیہ دے گی دوسری جماعت کو خرچے اخراج کا، یہ لکھا گیا۔ اس پر دستخط ہو گئے مولانا مولوی عبد القادر صاحب کے، مولانا محمود صاحب کے، حاجی علی نواز صاحب کے۔ اب یہ کارنامہ سارا پورا ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اور باتیں ہو رہی ہیں، اگر ہم پھر جائیں تو 500 روپیہ مجھ سے لے لو، اگر آپ نے پھرنا تو سٹیج پر لا تو پہلے 500 روپیہ
سرکار یہ ہے اصل دستخط یہ جس پر مولوی عبد القادر صاحب کی یہ دستخط ہے، مولوی محمود صاحب کی یہ دستخط ہے، حاجی علی نواز صاحب کی یہ دستخط ہے، اور اس کی ہم نے کاپیاں کروانی ہیں عکس کے لحاظ سے یہ کاپی یہ کیمرے سے اس کے عکس ہو گئے ہیں، اور کئی عکس گلی میں عکس، شہر میں عکس کریے میں سر بھائی بات لہٰذا یہ تحریر ہے تو میں پدر سنا دیتا ہوں۔ موضوع 4 ہوں گے، اول ایمان والدین صلی اللہ، دوم قد کے بلاد، اور قوم خلاف کے راستہ جس میں اہل سنت قرآن حدیث یا صحابہ ثلاثہ کی خلافت ثابت کریں گے، چہاروں مطالبہ میراث و فضل بطول فاطمہ الزہرا، اور اگر کوئی عالم مقررہ تاریخ پر 16 شعبان کو 15 مقررہ قائم جانب 10 شعبان 15 شعبان شام کو نہ پہنچا تو اس کی شکست سے خبر ہوگی، اور نعت سے پہنچنے والی جماعت کو 500 روپیہ بعد خرچہ دوسری جماعت کو دینا ہوگا۔ بات غیر مہذب نہ ہونی چاہیے، اگر تہذیب کے دائرہ سے خارج ہوگا تو ٹھیک نہ ہوگا۔ مناظرہ جانب شیعہ مولوی محمد اسماعیل، مناظرہ جانب اہل سنت والجماعت مولانا دوست محمد صاحب قریشی، مولانا عبد القادر صاحب کی دستخط، مولوی محمود صاحب کی دستخط، حاجی علی نواز صاحب کی دستخط، یہ دستخطیں ہیں جس کی مرضی چاہے دیکھ لو، اور یہ کاپیاں ہیں آپ کے سامنے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مولوی دوست محمد صاحب کو یہ اجازت عام ہے کہ وہ مقررہ تاریخ پر تشریف لا کر یہ چاروں مسئلے ثابت کرے، ورنہ لوگوں کو شیعہ ہو جانے کی اجازت کیا رکاوٹ بنا رکھی ہے؟ خواہ مخواہ ہماری چیزوں کو تنگ کیا جا رہا، تاریخ دو یہ میں آ گیا ہوں، تاریخ دو میں آ گیا ہوں، تاریخ دو اس کا اصلی پروف ہمارے پاس موجود ہے۔ شہر کے بندے اسے کاپیاں کرا لو، کاپیاں کرا کے اپنے شہروں میں لے جاؤ، اور مقررہ تاریخ کو 15 شام کو انشاءاللہ 15 کی صبح کو میرے ڈیرے یہاں لگے ہوئے ہوں گے۔ اس تاریخ پر کوئی مناظرہ کرے یا نہ کرے میں حاضر ہوں گا، بشرطے کہ ایک مہربانی کریں کہ گورنمنٹ کے ساتھ پاس جا کے محنت کر کے درخواست دے کے میری پابندی نہ کروانے، میرے بندے سے نہ کروانے گورنمنٹ سے، میری بندے سے نہ کروائیں، شکست تو صبر ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ فرماؤ میں حاضر آ گیا، یہ تاریخ کے لینے والے بڑے شوقین ہم اتر کے گئے ہیں، یہ ہے عبد القادر مولوی محمود صاحب نے مہربانی فرمائی، اپنی دستخط کر کے تاریخ بھی لکھ دی کہ میں یہ کس تاریخ کو دستخط کر رہا ہوں، 20 اور 5 یہ ہے تاریخ، یہ ہے حاجی صاحب کی دعائی، بزرگ آدمی ہے، مقدر آدمی ہے، آدمی کو زبان سے بھی بات کر لے تو مکرنا چاہیے، یہ تو تحریر ہے۔ مسئلے ہیں 4، آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے الباز کے تابع دار ہیں۔ یہ
جو رسول اللہ کے ماں باپ لوگ کو مسلمان نہ سمجھے وہ آل محمد کا کیا لگتا ہے؟ فرماؤ ذرا، آل محمد سے اس کا کیا تعلق ہے؟ خاندان محمد سے کیا تعلق ہے؟ حد ہو گئی مسلمان تیری اور تیرے اسلام کی اور تیری مسلمانوں کی. یہ قرآن مجید سامنے ہے. اللہ فرماتا ہے ہر رملہ علیہ مرا گیا. حضرت موسیٰ کے سامنے قرآن نے دائیاں پیش کی، انہوں نے دودھ پیش کیا. اللہ فرماتا ہے ہر رملہ، میں نے ان دائیوں کا دودھ حرام کر دیا موسیٰ پر. میں نے کہا موسیٰ نہ پینا، تو ہے نبی، تو نے بننا ہے نبی، یہ دائیاں ہیں کافر. اگر تو نے دودھ پی لیا تو نبوت کے اندر کفر کا دخل ہو جائے گا. اور موسیٰ کو دائی کا دودھ نہ دیا، محمد کی ماں کافر ہو گئی. اللہ فرماتا ہے نا الہ میں موسیٰ، میں نے موسیٰ کی ماں کو وہی کی. موسیٰ ابھی پیدا ہوا، ماں کو وہی ہو جائے. سبحان اللہ، موسیٰ کی ماں کو وہی آ جائے، محمد کی ماں کو کلمہ نہ آئے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. تمہاری طرف ہم نے ایسا رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف بھیجا. تو وہ فرعون والے رسول کا نام تو موسیٰ ہے. کہ جب موسیٰ کی ماں کو وہی پیدا ہو رہی ہے تو مسیل موسیٰ جو ہو کر آیا ہے اس کی ماں کو کیوں نہیں آ جائے؟ سبحان اللہ. آپ ان کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ رسول کریم نے اپنی ماں کی قبر پر اپنی ماں کی قبر پر دعا مانگی کہ یا اللہ میری ماں کو بخش دے. مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، صحیح مسلم ہے کہ اپنی ماں کی اللہ نے فرمایا محمد زیارت کر لے قبر کی مگر بخش مانگ نہیں سکتا. اور مہارت میں جو لگ گئے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی رات گئے تو آپ نے دیکھا جنت کی اور دوزخ کی بشارت کی دیکھا تو ایک مرد اور ایک عورت دوزخ میں ہے. پوچھا یہ کون؟ کہا یہ تیری ماں ہے اور یہ تیرا باپ ہے. تیرا باپ ہے. رسول کریم کو رحم آیا، آپ نے دعا مانگی، آواز آئی یا امت کو بخشالے یا ماں باپ کو بخشالا، دونوں نہیں بخشی جا سکتے. کیا مطلب ہے؟ رحمت تھوڑی ہے، دونوں گھروں کو پوری نہیں آتی. اور پھر رسول کریم اپنی ماں کو چھوڑ کے چلے گئے. کہ مسلمان جو محمد اپنی ماں کو نہ بخشا سکا وہ تیرا کیا بڑھا سکتا ہے؟ تیرا کیا؟ اور رحمت للعالمین ہو کے آئے اور ماں کو نہ بخشا سکے فرما دے کیا رحمت کافی تیرا ہے. فرماؤ میں ابھی موجود ہوں یہاں، پوچھو مولوی عبد القادر صاحب سے تحریر یہ آپ نے لکھا ہے، اپنے قلم سے لکھا ہے. مولوی اسماعیل صاحب کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے. دستخط مولوی اسماعیل کی آپ نے کروائی ہے. اگر آپ نے کروائی ہے تو پھر یہ حاجی علی نواز نے آپ کے سامنے کی، آپ نے سب نے کی ہے. تو اب یہ فرماؤ ان 3 دستخطوں کے بعد اور آپ کی اپنی لکھی تحریر کے بعد ادھر کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ اگر تم اپنے لکھے ہوئے سے بھاگ جاتے تو خدا کا لکھا تم کیا مانو گے؟ یہ تحریر جس موتبر آدمی کے کہو حوالے کرتے ہیں، ماسٹر جی بھی کرا کے لائے وہ کہاں ہے ماسٹر صاحب اٹھ کے کھڑا ہوں سامنے آیا میں سرکار ان کے سامنے تمام گواہوں کے سامنے یہ تحریر میں اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں. جب چاہو دیکھ سکتے ہو، جس اصل پروف حاضر ہے، جتنی کاپیاں چاہو کروا سکتے ہیں. یا مولانا صاحبان کو اب
اس پر مناظرہ کرنا چاہیے یا پھر مہربانی کر کے دور کیوں جائیں، انتظار کیوں کرائیں، شام کو 500 روپیہ بھیجے اور معافی صاحبان میں تو تاریخ لینے دینے کے لیے ان کے پاس نہیں گیا نا، وہ آئے ہیں نا، میں تو یہاں نہیں گیا، وہ آپ ہی آئے ہیں کہ میں نے تو ان کے آنے کا استقبال کیا، خیر مقدام کیا اور چائے پلائی، عزت کی، بٹھا کے تعریف دے فرمائی، وہ مان لی، 500 روپیہ بھی مان لیا، اب مسئلے ثابت کرنا تو ان کا حق ہے۔ اگر کہے گی نہیں ثابت کر سکتی تو وہ جو مذہب ثابت ہی نہیں ہوتا اس میں داخل کرنے کا کہ اس میں یاد آیا جس کے ثبوت پہ بھائی واہ کہہ رہے تمہاری اسماعیل نہیں آئے گا، میری اسماعیل نام سنے گا، میری ادھر سے نام سنے گا، میری دوست محمد قریشی کا نہیں آئے گا، جو بیمار بڑھ گئے گا ہسپتال میں داخل ہو گئے نہیں ہے۔ کیوں اب تاریخ والی بات ختم ہو گئی نہیں؟ کیوں پھر بات ختم ہو گئی نا؟ اگر میں کوئی دھوکہ دے رہا ہوں، فریب کر رہا ہوں، ٹھیک بول رہا ہوں تو میرے منہ پر مارو، کبھی غلط کر رہا ہوں۔ اگر میں دربار کے اندر ہی یہ گواہی پیش کر رہا ہوں، وہ بڑے صاحب کر رہا ہوں کہ ان کے میں حسب الحکم ان کے بچوں کے انہوں نے سب کا انتظام کیا اور مجھے یہ کہا کہ علماء کرام آ رہے ہیں، ادب سے بات کرنا، ایک رحمت بسم اللہ، چار پائیاں حاضر، لڑکے ہمارے چار پلانے کے لیے حاضر، بستر بچھانے کے لیے بسم اللہ، میں لکھنے کے لیے حاضر، نماز کرنے کے لیے سلام اسی ہے۔ یاد رکھو میں جب تک زندہ ہوں میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اصولی طور پر کوئی مناظرہ نہ کر سکے گا، پھیریاں ضرور کریں گے، نقرے فریب ضرور کریں گے، ادھر ادھر لونگڑ پیچیاں ضرور کریں گے، مگر یاد رکھنا سیدھا ہوگا میدان میں آ کے کوئی اپنے بزرگوں کے خلاف ادھر ثابت کر سکے گا۔ کیونکہ حق خاتون کھایا ہوا ہے، حق خاتون کھایا ہوا ہے، علی کے حق کو چھپایا ہوا، حق علی باہر آ جائے گا، خاتون حق خاتون باہر ہو جائے گا، لہذا فکر نہ کیا کرے اور زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اپنے اپنے مقامے پر ملسے کرو، سنو پڑے، مگر اتنا یقین رکھو چلنا نہ کھنجر اٹھے نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آج مارے ہوئے مناظرہ کرنا کس بات کا، مناظرہ کرنا کس بات کا، یہ بتاؤ سندھ کا تو مجھے پتا نہیں کہ سندھ کہاں ہے، کس رائے بولی نہیں جانتا، زبان نہیں جانتا، آپ نے میری رہائش نہیں، میں آپ کی شادیوں میں نکاحوں میں کبھی حاضر نہیں ہوں، مجھے کیا پتا ہے سندھ کی کیا رسمیں، مگر پنجاب کی تو میں جانتا ہوں کیونکہ پنجاب میں پیدا ہوا، پنجاب میں میری بدواش ہوئی، پنجاب میں میری رہائش ہے، پنجابیوں کو سب کچھ جانتا ہوں کیونکہ وہاں میں پیدا ہوا، تو جہاں آدمی پیدا ہو اس کا تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو عقل کی بات کرے شیعہ کا مسئلہ تو کوئی مجھے نہ آئے تو بے شک نہ آئے، کیونکہ شیعوں میں پیدا نہیں ہوا، شیعوں میں پڑھا نہیں، شیعوں کے مدرسوں میں گیا نہیں، مگر دلی جو بند سے کرواتے تھے وہاں سے پیدا ہو کے
بات میری تو مرضی یہ ہے یا میرا مشورہ یہ ہے یا میری آپ کو دعوت یہ ہے، سندھی لوگ ہو، کونسل بار کے ماننے والے ہو، علی علی کرتے ہو، سادات کا ادب کرتے ہو، سندھ صادقہ ہے، دریا تمہارا ایک ہے، پانی اس کا میٹھا ہے، برفریب اس میں ہے نہیں، مہربانی کر کے سارے سندھی مل کے آل محمد کی بڑی کر دو موقع سارے سندھی مل کے آل محمد کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، آل محمد کو مانو، جو مذہب آل محمد کی طرف سے، دیکھو میں اگر مناظرے پر کھڑا ہوا، اے سنو مومنو، میں اگر کھڑا ہوگا تو 3 ہستیوں کی طرف سے کھڑا ہوں گا، یا میں رسول اللہ کے ماں باپ کی طرف سے کھڑا ہوں گا، یا میں علی کی طرف سے کھڑا ہوں گا، یا میں فاطمہ کی طرف سے کھڑا ہوں گا، شیعہ جب بھی کھڑا ہوگا آل محمد کی طرف سے کھڑا ہوگا، اور غیر جب بھی کھڑا ہوگا غیر کی طرف سے کھڑا ہوگا۔ ایک بات دیکھو، کئی ہمارے پنجابی ہیں جنہوں نے پنجاب سے آ کے سندھ میں زمینیں حاصل کی ہے نا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا گزارا اگر وہاں اچھا ہوتا ہے تو وہاں سے یہاں کیوں آتے؟ اگر ان کا گزارا وہاں اچھا ہوتا تو وہاں سے یہاں کیوں ہوتے؟ پنجاب چھوڑ کے اس لیے ہے نا کہ یہاں تو سہولت ہے، تو یہ فرماؤ اگر سننے میں ہمارا گزارا اچھا ہوتا تو یہاں کیوں آتا؟ لہذا یاد رہے، ہم کو مذہب آل محمد، ہم کو مذہب آل محمد افضل کو آل کا مذہب لگایا، اصحاب کا نہیں، آل کا، حضرت خاندان کا، حضرت قلبے کا، حضرت گھر والوں کا، حضرت بیٹی کا، حضرت داماد کا، یہ 11 اماموں کا جو نسل محمد سے ہے، جو نسل سید بیٹھے، مومن بیٹھے، باقی ہمارے بڑا بیٹھے، رات کو بجلی آتی ہے ماشاءاللہ جگمگ جگل ہو جاتے ہیں، مگر یہ فرما جہاں ایک بلب بھی لگا ہوا ہے وہاں بھی روشنی ہے، لیکن اگر 12 بلب لگا دیے جائیں پھر کتنی روشنی ہوگی؟ تو پھر یہ فرما ہم اس سڑک پر چل رہے ہیں جس پر امامت کے 12 چاند جل رہے ہیں، ہم جس پر امامت کے 12 چاند، 12 ڈیرے میں 12 چاند، 12 جگمگا رہے ہیں۔ سیو تمہیں ہدایت کر کے خطبہ پڑھو، تم بھی خواہ بخواہ نہ چھوڑو ان سے، تمہارے امام ہیں چاند، ان کے اصحاب ہیں ستارے، ستارے میں کوئی جھگڑا نہیں، جب بھی جھگڑا ہو چاند میں ہوتا ہے کہ چڑھا ہے کہ نیچ چڑھا، اور رمضان شریف کا چاند جب آئے بس وہی رات ہوا حجرے ہوا، حج کا ہے بس وہی ہوا حجرے ہوا، اور عید کا ہے بس وہی ہوا حجرے ہوا، تو پھر چاند دیکھنا پڑتا ہے نا، غور کرنا پڑتا ہے۔ اگر چاند روزہ آ گیا حج ہو گیا، چاند روزہ آ گیا رمضان شروع ہو گیا، چاند روزہ آ گیا
3 ہو گئی، چاند نظر آ گیا، شابان ہو گیا، بات ساری چاند کیا، سورج ڈوبے دیکھے سورج بادشاہ ہے، سورج ڈوبے نہ ڈوبے مگر دیکھنا پڑے گا چاند، نماز کب ہوگی اس کی جب چاند نظر آئے، روزے سب ہوں گے جب چاند نظر آئے، تو پھر یاد رکھنا امام ہے چاند اور علی ہے پہلے چاند، چڑھنا سب پہلے چاند کا ہوتا چھوڑا ہوا علی چاند ہے، سرکاریں دیکھنے بھی پڑتے ہوئے خود ہی چڑھ جاتے ہیں اور پھر گنے نہیں جاتے، ہمارے سال کے اندر کتنے چاند چڑھتے ہیں، کبھی 13 چڑھے ہوں، کبھی 3 کا ہی سال ہو گیا ہو، 12 چڑھتے ہیں سال پورا ہوتا ہے، پھر یہ قرآن ہے جو شمس رہا ہو وال خمرے رہا ہو، اللہ فرماتا محمد سورج ہے اور امام چاند ہے اور چاند 12 ہی رہیں گے، 13واں چاند اس لیے نہیں چڑھاتا کہ 13واں چاند ہو تو 13واں امام کرنا پڑے گا، نہ 13واں امام ہو سکتا ہے نہ 13واں چاند ہو سکتا ہے، چاند بھی 12 ہی رہے گی اور امام بھی 12 ہی رہے گی، نہ ہو نہ بڑا کچھ دیکھا ہے ابھی جو بڑا قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے، بڑی تفسیریں پڑھی ہیں، صرف جلال عین نہیں پڑھی، جلال عین کے اوپر حاشیے بھی پڑھی ہے، ساری بھی پڑھی ہے اور جمل بھی پڑھی ہے، ساری بھی پڑھی ہے اور حلال عین بھی پڑھی ہے، کمال ہے فلا انشاءاللہ اور پڑھی ہے۔ یہاں بات ختم ہو گئی، اب ملازمے کی بات خود منا، اگر میں نہ آیا پہلے بھائیوں کو کیا ضرورت ہے، 3 مہینے انتظار کریں، سوچیں اور موقع پر آ کے کہیں ہمارے مولوی نہیں آیا، کوئی بات نہیں، پرچہ ہم آپ کو واپس دے دیتے ہیں، یہ جو پرچے ہم مل کے آپ کو دے دیتے ہیں، شام کو چپ چاپ آؤ نہ کسی کو بتلاؤ، چپ کر کے 5 روپئے مجھے بدلا ہوا پرچہ اب میں خطبہ پڑھتا ہوں، یہ بات میں نے کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے اور آپ حضرات کو کوئی چھوٹا فریب نہ دے سکے، خواہ مخواہ مناظرہ اس کے گلے میں نہیں ڈالتے، میرے پاس چل کے وہ آئے ہیں، میں نہیں گیا، اپنے آئے کی تو لاج رکھو، مولویت کی تو لاج رکھو، ہماری تو چھوٹی ہے آپ کی بڑی ہے، کچھ تو لاج رکھو۔ میں اب خطبہ پڑھتا ہوں، مجلس شروع کرتا ہوں، حسب وعدہ بیت رضوان پڑھتا ہوں، دوپہر کا وقت ہے، تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے ہو تو پھر آپ کو ذرا دم لینے کا موقع دیے گئے۔
جب مجھے بلایا کرو تو کھیل نہ بنایا کرو. میرا آنا آسان نہیں ہے. سارے پاکستان کا مولوی ہوں میں، اس ضلع کا نہیں. سمجھے؟ یہ اپنے سر پجا کی ملکیں چھوڑ کر آیا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مولوی اسماعیل کہے کہ مولوی کو سمجھ آئے. انہوں نے چیلنج دیا، انہوں نے کہا آؤ مولوی اسماعیل نہیں آ رہا. یہ مولوی کہے وہ ہم کو تاریخ نہیں دیکھے بھاگ گئے. دیکھو ہم گئے وہ بھاگتے تو ہم کو تو بھاگنا آتے نہیں. ویسے میں تو ویسے ہی بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے بھاگے نہیں جاتا. جہاں بیٹھ جاتا ہوں پھر بیٹھ جاتا ہوں. سلوات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلوات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين. إلا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد إليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صلى الله عليه وسلم. سمجھائی بات آپ کو؟ وہ ٹیپ جو ہے وہ اس طرف سے آئی تھی کہ جو کچھ مولوی اسماعیل صاحب کہے وہ ٹیپ ہو جائے. میں نے کرا دیا یا نہیں کرا دیا؟ میں نے کرا دیا یا نہیں کرا دیا؟ کرا دیا یا نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے یہ پتا نہ تھا کہ یہ ٹیپ ادھر سے آئی ہے. مجھے پہلے پتا تھا، جو میں نے نہیں کہنا تھا وہ بھی کہہ دیا. تاکہ مولانا صاحبان گھر بیٹھے ہوئے سماعت فرما لیں، کانوں کی میل نکلوا کے کرل اسرا کرا لیں. واہ بھائی واہ. اب دو سنتے ہیں یا چپ کر کے 500 روپیہ بھیجو ورنہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائے، تاکہ اہل سندھ کو پتہ چل جائے کہ تم رسول اللہ کے ماں باپ کو کتنا مانتے ہو اور رسول اللہ کی بیٹی کا کتنا حق دیتے ہو، اور تمہارے پاس تمہارے بزرگوں کی خلافت کے کیا ثبوت ہیں. یہ نکل جائے سارے کا سارا صوبہ لوگوں کا. لوگ صاف ہو کے آل محمد کی بیڑی میں کپڑے چھوڑ کے چل جائیں گے. صلوات ہے ذرا رسول. اور دیکھو ایک بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو اب لکھی ہوئی تحریر کے خلاف کرنے کا حق حاصل نہیں. لکھی ہوئی تحریر سے بس بس کے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھو. بیٹھ کے کون سیا اور سیو بھائی ان کو جا کے واپس لے آؤ. شیوں کو کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا. اب آپ ان کو نکلنے کا موقع نہ دو خامخواہ. بڑا خوش ہے. آ جاؤ آرام سے. نے کہا حاصل نہیں. لکھی ہوئی تحریر سے
بس بس بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے اطمینان سے بیٹھو بیٹھ کے کیوں سیا اور سیو بھائی ان کو جا کے واپس لے آؤ. شیوں کو کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا. اب آپ ان کو نکلنے کا موقع نہ دو خامخواہ. بڑا خوش ہے آ جاؤ آرام سے. فوج اپنے جرنیل کا کہنا نہیں مانتی وہ شکست کھا جاتی ہے. ٹھیک بات ہے. میں کیونکہ اس محاذ میں آپ کا خادم ہوں لہذا اگر میں آپ کو کہوں کہ آرام سے بیٹھ جا کر, اگر میں کہوں خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو جا کر. کیوں؟ تمہارے شور کرنے سے تمہارے غور کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ شکار نکل جائے. اس لیے مت شور کرو, مت کوئی بات کرو. بس جو لکھا گیا وہ لکھا گیا, جو پڑھا گیا وہ پڑھا, جو طے ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ان کا فرض ہے اپنے مولوی دوست صاحب کو پیش کرنا اور میرا فرض ہے خود ہی پیش ہو جانا. میں حاضر خدمت ہوں. اگر میں نہ آیا موقع پر تو سمجھے گا کہ مولوی اسماعیل صاحب آگے بھی اسی طرح سے بھاگ جاتے ہیں. اگر میں آ گیا تو سمجھ لینا کہ علی اس امام کو مانتا ہے جو بھاگنا جانتا ہی نہیں ہے. علی امام ملک ملام غلام علی ہزار جانے گرام فدائے نام علی. بس لوگ یہ سب سے بڑی آیت ہے جس پر بڑا ناز کرتے ہیں. اب اس ناز کی بھی بات کر دوں کہ کیا لکھا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ قدر رضی اللہ حضر اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ للمؤمنین اذ یبايعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم وأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا. میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یبايعونک, میرا محبوب جو تیری بیعت کر رہے ہیں صلح حدیبیہ میں, تیری نہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ آ رہا. دیکھ کیسی بیعت ہے. بیعت کر رہے ہیں رسول کی اور ہو رہی ہے اللہ کی, اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ خود بخود آ رہا ہے. تو اس بات میں تین چیزیں ہو گئی نا. محمد ایک, اللہ کی بیعت دو, اور ید اللہ تین. اور جہاں تین چیزیں جمع ہو جائے اللہ محمد اور ید اللہ, وہاں اللہ کی نعرہ ہے غریب. یہ سیاسی بیعت نہیں, یہ قیاسی بیعت نہیں, یہ حکومت کی بیعت نہیں, یہ دینی بیعت ہے. فرمایا فمن کا سفینما جن کو سو, جو اس بات کو کر کے توڑ دیں گے انما جن کو سالہ نفسے, وہ اپنی جانوں پر وبال ڈال رہے ہیں. جو بیعت کر کے توڑ دیں گے ان کی جانوں پر وبال آ جائے گا, لیکن جو اس بات کو پورا کر دیں گے جسے کھلوا کر بات کروں آپ کے سامنے. عبداللہ صاحب ادھر تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو دکھلا دوں, کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور جوان آدمی ہے, آپ نے میرے بعد بھی زندہ رہنا ہے, اس بات سے لوگوں کو یہ سناتے رہنا بڑا بھی چل رہا ہے. لوگ یہ حاصل فتح میرا خالد فرماتا ہے ان الذین یبايعونک کا تحقیق میں لوگ جو تیری بات کر رہے ہیں یا رسول اللہ, انما یبايعون اللہ, وہ اللہ کی بات کرتے ہیں. ید اللہ فوق, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. فمن نکث فإنما ينكث على نفسه, جو کر کے توڑ دیں گے ان کی جانوں پر وبال. کیا وبال ہوگا؟
جو بات کر کے توڑ دیں گے کیا بوال ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا ہے وہ یہ بوال ہوگا بالمنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظالمین باللہ الرسول علیہم دارۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وعد لهم جہنم مسرا. کر کے توڑ دیں گے اللہ ان کو عذاب دے گا اور ان پر بری گردشیں آئیں گی. غضب اللہ علیہ اللہ کا ان پر غضب ہوگا ولعنہم اللہ کی ان پر اللہ کے اوپر یہ کر کے چھوڑ دیں گے. تو پھر رضامندی بیٹھ کے پورا کرنے پر ہے, صرف کرنے پر ضرور نہیں. یہ پورا کر دیں گے ان کو یہ نام ملے. آپ جو پورا کریں گے ان کا نام بھی سن لو, ان کا انعام بھی سن لو. محمد صلی اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ المبین جو بات سے پورا کر دیں گے ان کا انعام سن لو. پہلا انعام لقد رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. نعرہ حیدری غور سے لکھے. پہلا انعام اللہ ان سے راضی ہو گیا. دوسرا انعام ظالمہ ببعث قلوبہم, اللہ کو ان کے دل کا حال معلوم ہے. دو. تیسرا انعام فانزل سکینۃ علیہم, اللہ ان پر تسکین نازل کرے گا. نہ ڈریں گے نہ روئیں گے نہ چیخیں گے نہ بھاگیں گے نہ پہاڑوں پر چڑھیں گے. آگے بڑھنے تو بڑا کچھ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. بیعت رضوان کے سلسلے میں بڑا کچھ کہنا چاہتا ہوں. فرمایا فانزل سکینۃ علیہم, اللہ نے ان پر تسلی نازل کی. سوگا مومنو اور مومنہ سن گئے کیا سنتے جن پر میں راضی ہو گیا. پہلی بات یہ ہے ان سے میں تسلی دوں گا اور سکینہ نازل کروں گا. ان کے دل کی کیفیت مجھے معلوم ہے اور ظاہری نشانی کیا ہے. جن سے میں راضی ہو گیا اصابہم فتحا قریبا, ان کو میں خیبر کی فتح دوں گا جن پر سے میں راضی ہو گیا. جن سے راضی ہو گیا اور کو کیا دوں گا خیبر کی. لو میرا بالکل لحاظ نہ کرو, یہ قرآن مجید ہے 26واں پارہ سورہ فتح درد میں آپ کے تفسیریں ہندوستانی اپنے ملک سے, کراچی والے اپنے ملک, اگر ہر ملک کے اندر میرے شاگرد پہنچ گئے ہیں تو پھر میرا حق ہے کہ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں, خدمت کر رہا ہوں. دو منٹ بیٹھ اور اللہ رسول بخاری شریف کر بالکل بخاری مثالیں کیسے کیا میں سنا میں سکر سے مولوی آیا ہوں, اس نے کہا میری دادی حق مانگنے کے لیے نہیں گئی. تو جس کو اپنی دادی کا مسئلہ یاد نہیں باقی لوگوں کے مسئلے کیا کرے گا. تو جس بندے کو اپنا حساب کتاب نہ یاد ہے بھی پٹواری کے کاغذوں میں میرے زمین کا ذکر کہاں ہے, تو باقی موضوع کی خاطہ بندی کیا جائے. تو کہتا میں سید ہوں اور میری دادی میرے نہیں گئی. جو تیری دادی ہوں گی تو تین پتہ لگے دیکھو معاف کرنا میں خادم ہوں, میں تلخ بات نہیں کرنا چاہتا, میں حقیقی ہوں. لوگ علماء بیٹھے ہیں, خدا خوش رکھے, زندہ رہے, سلامت رہے. سالوں میں فرمایا بھی صحیح بخاری چودھری کو بڑی کتاب ہے اس ہم شروع کریں کہ جن میں صحیح بخاری جتنی موٹی کتاب کے مسئلہ نظر میں آ گئے چھوٹی کی کیسے نظر آئے. یہ ہے نا صحیح بخاری,
لوگ معاف کرنا یہ کوئی بھائی ہے دوسری جلد اور وہ تو ہے پہلی جلد لوگ جس کی مرضی ہے ہم سے مانگ لو کتاب لے لو رات ساری اپنے پاس رکھ لو پڑھ کے فیصلہ کرو اگر اس میں نہیں لکھا تو ہم پر لعنت کرو اگر لکھا ہے تو تسلیم کرو باقی بخاری شریف سے بڑی کتاب تو ہمیں آج تک نظر نہیں آئی بڑی ایک ہی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے سلوات پڑھ جاتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 435 ہے صفحہ نمبر 435 ہے پارہ 12 صحیح بخاری ہے مطبوعہ دلی ہے لکھا ہے ان عائشہ ام المؤمنین اخبرت ہو حضرت عائشہ ام المؤمنین نے خبر دی ان فاطمہ بنت رسول اللہ تحقیق فاطمہ جو بیٹی ہے محمد کی سالت ابو بکر صدیق بعد وفات رسول اللہ بی بی نے آ کے سوال کیا بعد محمد کی وفات کے میرا حق دو خلیفہ صاحب نے فرمایا لا نور سماعت رکھنا ثابتکم حدیث رسول کی نبیوں کا کوئی وارث فغاضبت فاطمہ بنت رسول اللہ ناراض ہو گئی فاطمہ بیٹی رسول کی فہاجرت ابا بکر حضرت خلیفہ اول سے قطع تعلقی کر دی فلم تزل مہاجرتہ حتیٰ کہ مر گئی اور راضی نہ ہوئی اب یہ فرماؤ آپ دما بیٹھے ایسے نہیں واقعات سے چھپایا نہیں جا سکتا یہ آج بھی شرمساری ہوگی کل بھی شرمساری ہوگی بخاری شریف کا انکار نہ کرے اور جہاں یہ لکھا ہے بیوی نے حق مانگا کیا مانگتی تھی حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں عاشق بعد رسول اللہ ستہ اشہر 10 نومبر کے 6 مہینے زندہ رہی کانت فاطمہ تو تصل و بابت نصیبہ اپنا حق مانگتی رہتی تھی کیوں عالم و فاضلو مولوی عبداللہ بھی تو لکھے مجھے بتاؤ جب مظاہرے سے کچھ کہنا لگ جائے کون سی ماضی بولتی ہے ماضی استمراری کانت تسالو مانگتی رہتی تھی سوال بندی نہیں ہوا ختم نہ ہوا مانگتی رہتی تھی حق اپنا کیا مانگتی تھی من خیبر پنجواں حصہ خیبر کا بفدت داد فدق مانگتی تھی بصدقت ہی بالمدینہ تھے اور مدینے والی جازوریں مانگتی تھی یہ پہلی ملتا یہ دوسری یہ بات کریں سفا میں 609 ہے پارا 17 ہے اور برقے کا پیسہ سجا ہے فرمایا بی بی نے سوال کیا فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شيئا حضرت خلیفہ اول نے انکار فرمایا کہ فاطمہ کو میں کچھ نہیں دیتا تو بھاجدت فاطمہ کو غالبت بی بی ناراض ہو گئی اللہ ابی بکر اوپر خلیفہ اول فہاجرت فلم تکلمو قطع تعلقی کر گئی فلم تکلمو کلام کھڑ گئی حتیٰ کہ وہ فیت حتیٰ کہ مر گئی راضی نہ ہو فلما تو فیت دفن زوجہ علی جب فوت ہو گئی تو علی نے رات کو دفن کی لم یوزن بہا ابا بکر اور ابو بکر کو جنازے پر بھی نہ بلایا یہ فرمایا ہم کیا کریں گے اگر تیرے بزرگوں کے مسئلے کرنے جا رہا ہے تو پھر ہم بھی آل محمد کا مطلب رکھتے ہیں خاندان محمد کا حق رکھتے ہیں اور بی بی اصل ہے اہل بیت کی اگر بی بی کا حق ہی نہ ظاہر کریں تو ہم شیعہ کیا ہے ہم شیعہ کیا سالت بی بی نے سوال کیا کس بی بی نے سوال کیا جو بیٹی ہے رسول کی سبحان اللہ بیٹی ہے رسول کی دعا کرے مسلمانوں اللہ کرے کسی کا بیٹا سوال کرے مگر کسی کی بیٹی سوال نہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا سوال کرے تو جواب دے سکتے ہیں لیکن جب نماز تھی آگے پھر جواب ہو گئے پھر جواب نہیں
لاہور تذکرہ خلاص الامہ ملک اللہ صاحب کھولے لاہور معاشر نے لکھا جب بی بی گئی تو 70 مسوروں نے پردہ بنایا بی بی کا، بی بی کے آگے پردہ بی بی پردہ پردوں میں گئی دردے پر گئی دردہ دیکھ بی بی کھڑی ہو کے بہت روئی. عورتوں نے پوچھا بی بی رو کیوں رہی ہو؟ کہ مجھے کوئی وقت یاد آیا. انہوں نے کہا کون سا وقت؟ کہ جب میں پہلے اس دروازے پر آتی تھی میرا بابا ممبر چھوڑ دیتا، میرا بابا ممبر چھوڑ دیتا تھا. آج میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی مسلمان اٹھتا یا نہیں اٹھتا، کوئی نہیں اٹھا. اندر گئی، لکھا ہے ان عورتوں نے ایسے قناعت لگائی، اللہ تمہاری قناعت کو سلامت رکھے، ایسے قناعت لگائی. کہتے ہیں جب پردہ بڑھایا پردے کے پیچھے سے بولنے والی یا معاشر المسلمین، مسلمانوں اگر تمہیں پتہ نہ ہو میں کون کھڑی ہوں، انا فاطمہ بنت محمد، میں فاطمہ ہوں بیٹی محمد کی. اب آ گئی کیوں آئی؟ فرمایا اپنا حق مانگنے آئے ہوں. اب آ گئے نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، تیرا کوئی حق نہیں. بی بی نے آئے پریوار دل قربا حق ہوں سفیر کبیت لکھے سچ کہتا پڑے گا آجو سی کو ملنا ہوتی اولاد ملے سے حضر سے جان کے قدر کے ساتھ آتے بڑی. جب ساتھ آتے بڑی اب آگے بی بی زیادہ قرآن نہ پڑھو، یہ قرآن کا مطلب نہیں جو تم بیان کر رہی ہو. کیا مطلب ہے؟ تمہیں قرآن کا مطلب نہیں آتا؟ میں قربان حق مانگا. لکھتے ہیں سیرت حلبیہ میں لکھا گئی، مسلمان کتاب تیری ہے پڑھائی میری ہے. سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ بی بی نے اپنے برقعے سے ایک کاغذ باہر نکالا، اس پر یہ لکھا ہوا تھا واقف محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم ابن بلوا حاضر القریۃ المعلومۃ بحدود حال فاطمہ علیہ السلام وقف محرم ما غيرها محبتا لها من بعدها لا ذريتها فمن بدله فما عمل فإنما مثله على الذي يقولون إن الله سميع بصير. سکھایا تھا کہ میں وقف کرتا ہوں یہ بھاگ فضل پر فاطمہ تو زہرا کے اس کی زندگی میں اس کا حق ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا حق ہے. اور مغربان جب بی بی نے پیش کیا کسی مسلمان نے پکڑا فشک ہاں جب کاغذ کے ٹکڑے ہو گئے زمین پر گرے منہ کا قبر ہم گئے مصاحب البابا خالی جا رہی ہو. ہاں بابا دربار ہے تیرا میں خالی جان. لکھا کہ دو عورتیں پردہ بنا کے ساتھ گئی تھی نا، ان کے درمیان سے روتی ہوئی چلی جا رہی. جس مستور کے پاس سے گزرے وہ پوچھے بی بی تیرا پیٹ کا ہاتھ مل گیا یا نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا. جب کہا نہیں ملا روتی ہوئی مستوریں ساتھ چلی. جب دروازے پر آئی چھوٹی چھوٹی دو بچیاں گھر سے باہر آئی، آ کے قدموں پر لگ کے کہا اماں رو کیوں رہی ہو؟ رو کیوں نہیں؟ جواب دیا لہجان سے پڑھتا ہوں. جواب دیا بناتی یا سکینہ حواتر زینب میں زمینوں کو نہیں روتی، زینب میں باغوں کو نہیں روتی. اماں کیوں روتی ہو؟ کہ جو طور درباروں کے میں نے دیکھے تیری چادریں کسی نے نہیں چھوڑی. حجرہ بے زالہ فرماتی ہے میری ماں کا کہنا مجھے اس وقت یاد آیا جب شمر نے کہا لوٹو صبر رکھا، ہاں لوٹو صبر رکھا تیرا لیو بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو. شیعوں کی توجہ ہو گئی، رونا شروع کر دیا. مگر مجھے یہ فرماؤ بی بی کا مکان مسجد سے نہ میل دور ہے نہ 2 میل. دروازہ کھلے آگے مسجد ہے، بس دروازہ بی بی کا مسجد کے اندر ہے. 70 بیویوں کا پردہ بھی ہے. پھر بھی روتے رہے ہو کہ دروازوں سے خالی آگے. اور پتہ کر بی بی کا تو 1 میل بھی دور نہیں جو 1400 میل ننگے سر چلی گئی. وہ 1400 میل کی منزلیں ننگے سر گئی ہے. مسلمان جب بیبیاں شام گئی راستے میں شام کے قافلے اترے. شام کو اذان آئی، رات ہوئی اذان آئی، اذان میں نام آیا
اشہد ان محمد رسول اللہ. چھوٹی چھوٹی بچیاں آگے علما پھپھی یہ کون محمد ہے جس کا اذانوں میں نام آیا؟ فرمایا میرا نانا کے نانا بھی تیرا سے قیدیں بھی توڑ دیا. فرمایا میری قیدوں کے چھڑانے والے چلے گئے. کیوں مسلمان نے فرمایا کیا گناہ کیا آل محمد نے؟ کیا گناہ کیا؟ بیڑی چڑھتے یا نہ چڑھتے پر بیڑی کا پھٹا پھٹا تو نہ کرتے. او حسین کا جنازہ پڑھتے یا نہ پڑھتے مگر لاش پر گھوڑے تو نہ دوڑاتے. اور بیویوں کو مدینے پہنچاتے یا نہ پہنچاتے پر شام کو قید کر کے تو نہ لے جاتے. شام کو قید کر کے تو نہ لے جاتے. تو آج کیا شیعہ ہوتے ہیں؟ اب تو انصاف کر. اب شیعہ نہ روئیں تو کیا کریں؟ اور کوئی طریقہ فرما کیا کریں؟ شیعہ کے پاس رونے کے سوا کوئی اور چارہ ہے؟ تجھے کوئی ضرورت نہیں رونے کی، تو نہ رویا کر. ہمیں رونے دے کیوں؟ تیرے بزرگ تختوں پر بیٹھ کے گئے، تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے رونے دے جن کے بزرگوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے. قربان 70 سال کا بوڑھا آدمی ہوں میں، اور 30 سال ہو گئے مجھے اس ممبر پر آئے ہوئے. ہزاروں رکے آئے. لوگوں نے مجھ سے پوچھا مولانا یہ پیٹنا کہاں ہے؟ پیٹنا کہاں ہے؟ یہ پیٹ دے ہو تم، پیٹنا کہاں ہے؟ ماں قربان 1000 رکا آیا کہ پیٹنا کہاں ہے؟ ایک رکا بھی نہیں آیا کہ زینب کا لوٹنا کہاں ہے؟ اور کبھی تو پوچھو کس کتاب میں لکھا ہے زینب کا لوٹنا؟ سید بیٹھے برداشت نہ کر سکتے. میں نے پڑھی ہے خیام کی تاراجی خیام پڑھی ہے، خیموں کی روٹ پڑھی ہے، پر جناب سکینہ کی بالیوں کا بڑا ذکر ہو رہا. جناب سکینہ کے در رہ گئے، اتارے گئے. میں نے سوچا کہ در معمولی چیز ہے، اس کا ذکر کیوں آتا ہے؟ جب کتاب کھولی تو پتہ چلا کہ اگر کوئی سپاہی آرام سے بیٹھ کے کنڈی کھول کے اتار لیتا کوئی ذکر نہیں آنا تھا، مگر جب ظالموں نے کھینچے چوڑا خون ہو گیا. چوڑا خون ہو گیا. آخری فکرہ لوگ معاف کرنا، ہر کسی نے اپنے قبر میں جانا ہے. مرنا یا نہیں مرنا؟ کیوں بھائی؟ میں نے بھی مرنا ہے، مولوی محمد صاحب نے بھی مرنا ہے، باقی مولویوں نے بھی مرنا ہے. لوگ معاف کرنا. جو لوگ کہتے ہیں میری دادی حق مانگے ہی نہیں، میری دادی گئی نہیں، ان سے کہو بات ختم ہوتی ہے. اپنی مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو جاؤ، سر پہ قرآن رکھو، بخاری شریف سینے پر لگاؤ، اپنے ممبر پر کھڑے ہو کے ایک دفعہ کو بی بی نہیں گئی، بی بی نے حق نہیں ماننا، اور بی بی روتی ہوئی واپس نہیں آئی، اور بی بی